امریکی افواج کی جانب سے پاکستان کی سرحدوں کی ایک ہفتے میں 3 بار خلاف ورزی کرنے پہ پاکستان کی جانب سے امریکہ پر دباؤ جاری ہے۔ امریکہ اور اس کے علاوہ نیٹو پر بھی پاکستان نے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ آج کی اطلاعات کے مطابق چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے امریکی افواج کے سربراہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ایڈمرل مائک ملنگ اور سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل ڈیوڈ پیٹریس سے بات کی اور انہیں کہا کہ پاکستان پر یہ حملہ پاکستان کی سرحدوں کی خلاف ورزی دراصل پاکستان پر حملہ ہے اور اسے کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کل پاکستان نے اپنے بھرپور رد عمل کا اظہار کیا تھا جس کے ذریعے پاکستان کے راستے افغانستان جانے والے امریکی سپلائی کانوائز کو طورخم کے بارڈر پر روک دیا گیا تھا۔ یہ کانوائز کے روکے جانے کی خبر پوری دنیا کے میڈیا میں ایک بہت بڑی خبر کے طور پر نشر ہوئے تھے اور سیاسی مبصرین دفاعی مبصرین اندازہ لگا رہے تھے کہ اگر یہ پابندی جاری رہتی ہے تو اس کے براہ راست اثرات امریکہ کی افغانستان کی فوجی حکمت عملی پر پڑیں گے۔ آج امریکی دفتر خارجہ کے اہم افسر رچرڈ ہالبروک نے کہا کہ وہ شدید افسوس کا اظہار کرتے ہیں پاکستانی سپاہی ایف سی کے 3 سپاہی جو کل امریکی حملے میں شہید ہوئے تھے اس پر امریکہ نے اپنے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق اسی قسم کے افسوس کا اظہار ایڈمرل مائک ملن اور جنرل ڈیوڈ پیٹریس نے بھی کیا ہے۔ آج بھی پاکستان کی جانب سے یہ راستہ بند ہے۔ کل شب ایک اور کارروائی ہوئی جس میں انتہا پسندوں نے امریکی سپلائی کانوائے کو شکارپور کے قریب نشانہ بنایا جس میں امریکی سپلائی کانوائے جو کہ تیل لے کے جا رہے تھے 30 ایسے ٹرالرز جو کہ تیل لے کے جا رہے تھے ان کو آگ لگ گئی اور وہ ختم ہو گئے۔ آج ایک اور واقعہ ہوا ہے اور یہ واقعہ ہوئے دوسری جانب جہاں پہ کراچی کوئٹہ نیشنل ہائی وے پہ پشدار کے قریب ایک امریکی ٹرالر حملہ کیا گیا ہے جس میں اس ٹرالر کا ڈرائیور اور اس کا ساتھی جاں بحق ہو گیا ہے۔ یہ ٹرالر بھی ایک کانوائے کے ذریعے کراچی سے چمن کے بارڈر کی طرف جا رہے تھے۔ پاکستان نے اس معاملے پر اپنے شدید ترین احتجاج کو ریکارڈ کرایا ہے اور پاکستانیوں کے جذبات کی ترجمانی آج کے اخبار امریکہ کے ممتاز ترین اخبار واشنگٹن پوسٹ میں نظر آتی ہے جس کے ایڈیٹر ڈیوڈ اگنیشیس اس وقت پاکستان میں ہیں۔ کل انہوں نے ایک تجزیاتی مضمون لکھا جس میں انہوں نے آئی ایس آئی کے آفس کا اپنے دورے کی خبر بھی لکھی اور انہوں نے اپنے اس دورے کے دوران پاکستان میں آئی ایس آئی کے ایک سینئر افسر سے بات چیت کو بھی کوٹ کیا ہے۔ ڈیوڈ اگنیشیس نے لکھا ہے کہ نیٹو کے پاکستانی سرحدوں کی خلاف ورزی کے خلاف میں آئی ایس آئی کے ایک سینئر افسر نے ان سے کہا پاکستان ایسا ملک نہیں کہ آپ روندتے ہوئے آگے بڑھ جائیں، ہماری سرحدوں پر حملے بند نہیں ہوئے تو میں خود ان امریکی فوجی سپلائی کے قافلوں کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ ڈیوڈ اگنیشیس نے امریکی عوام سے اور اپنے ریڈرز سے کہا ہے کہ یہ معاملہ انتہائی سنگین ہے، پاکستان کی امریکہ کو بہت شدید ضرورت ہے اور پاکستان کے موجودہ حالات میں پاکستان کو بھی امریکہ کی بہت شدید ضرورت ہے۔ حالات خراب تو ہو رہے ہیں لیکن مبصرین کا خیال ہے کہ پاکستان اپنا احتجاج بھرپور طریقے سے ریکارڈ کرانے کے بعد یہ سپلائی کانوائز کو افغانستان میں دوبارہ جانے کی اجازت دے دے گا۔ موجودہ صورتحال پر تجزیہ حاصل کرنے کے لیے پشاور جاتے ہیں جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں خطے کے امور اور ریجنل ایشوز کے ممتاز ماہر ایکسپرٹس اور جرنلسٹ جناب رحیم اللہ یوسف زئی۔ رحیم اللہ صاحب، یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ تو نہیں ہے کہ یہ سپلائی کانوائز کو پاکستان نے روکا ہے لیکن اس دفعہ لگتا یہ ہے کہ یہ احتجاج بہت زیادہ شدید ہے اور پاکستان اس معاملے میں خاص طور پہ افواج ہماری بہت غصے میں ہیں۔ اس سے پہلے بھی نیٹو کی جو سپلائی لائن ہے اس میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے، اس کو روکا گیا ہے، لیکن اب کی بار آپ دیکھیں کہ اس کو بالکل حکومت کی سرپرستی حاصل ہے اور یہ اوپر سے احکام آئے ہیں جو یہاں طورخم میں ہمارے بارڈر سیکیورٹی کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر سے آرڈر آیا ہے اور پچھلے 2 دن سے آپ دیکھیں کہ یہ پورا جو ان کی سپلائی لائن ہے اس کو روک دیا گیا ہے اور بے شمار ٹرک اور آئل ٹینکر جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں اور اس پار سے جو گاڑیاں خالی ہو کے سپلائی کر کے آ رہی تھیں تو وہ افغانستان کی سرحد کے پاس رکی ہوئی ہیں۔ تو میرے خیال میں احتجاج تو ریکارڈ کرا دیا گیا ہے، امریکی حکام کو احساس ہوا ہے، رچرڈ ہولبروک کا بیان بھی آ گیا ہے اور ابھی پہلی بار ہوا ہے کہ وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہوئے، ایک جو بڑا واقعہ ہوا تھا وہ مومند ایجنسی میں ہوا تھا، وہاں پر بھی پاکستان کے فرنٹیئر کور ملیشیا کے جوان شہید ہوئے تھے اور ان کی فگر زیادہ تھی، اب کی بات تو صرف 3 شہید ہوئے ہیں کورم ایجنسی میں،
मेरे ख्याल में उस वक्त देखें पाकिस्तान ने इतना भरपूर एहतजाज नहीं किया था। अमेरिका ने कभी माफ़ी नहीं मांगी। न सिर्फ अमेरिका को माफ़ी मांगनी चाहिए बल्कि जो लोग शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, उसका मुआवजा देना चाहिए। ये एक मिसाल कायम होनी चाहिए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हों। अच्छा, इससे जो हमारे फौजी हैं या एफसी के एहलकार हैं जो इन सरहदों पर पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, हमारा रद्द अमल, हमारी कौम का रद्द अमल, फौज का रद्द अमल, इससे उनके हौसले बढ़ते हैं और हमारा रिजॉल्व बढ़ता है कि हमें अपनी सरहदों की हिफाजत करनी है। आप देखें अगर हुकूमत और फौजी हुकाम इस तरह का एहतजाज करेंगे, एक स्टैंड लेंगे इशू के ऊपर, तो फौजियों की हिम्मत बढ़ेगी। अगर एहतजाज नहीं होगा तो फिर उनकी फैमिलीज क्या सोचेंगी कि ये हमारे जो लोग इतनी कुर्बानी दे रहे हैं, कोई उनका पूछने वाला नहीं है। और आप देखें एक और बात पे हमें गौर करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि हमारे आम लोग, सिविलियन जो इस तरह के हमलों में शहीद होते हैं, जख्मी होते हैं, तो उनकी भी हमें बात करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमारे आम लोग समझें कि चूँकि फ़ौजी शहीद हुए तो इसका नोटिस लिया गया, और आम लोग सिविलियन जब इस तरह के हमलों में शहीद होते हैं तो उनको कोई नहीं पूछता। मेरे ख्याल में आप देखें कि अगर हम ड्रोन हमलों के ऊपर सही तरीके से मौके पर पहले इस तरह का भरपूर एहतजाज करते तो फिर वो ड्रोन हमले भी इस तरीके से न होते। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। रहीमुल्लाह यूसुफजई हमारे साथ थे। हमें एहतजाज करना चाहिए उस बात पर भी कि जो अमरीकी ड्रोन हमले होते हैं इसमें मासूम पाकिस्तानी शहरी भी हलाक होते हैं, और दर्जनों ऐसे पाकिस्तानी मासूम शहरी हैं जो कि हलाक हुए हैं। इस साल के दौरान रिकॉर्ड ड्रोन हमले हुए हैं और इस महीने के दौरान तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं। अमरीकी ड्रोन हमले इस महीने में पाकिस्तान में अब तक जितने हमले हुए हैं, जितने महीनों में सबसे ज्यादा यानी 23 ड्रोन हमले इस साल सितंबर में रिकॉर्ड कराए गए हैं। खबर सब ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे वकला और लाहौर की आला अदालतों के दरमियान कशमकश आज खत्म हो गई है। मामला एक तरह से काबू में आ चुका है, चीजें रिजॉल्व हो गई हैं, लेकिन